ابصار عالم کے حالیہ ویلاگز میں تشویشناک صورتحال کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد عطا تارڑ کی جانب سے ابصار عالم کو کریک ڈاؤن کی دھمکی دینا اور یہ کہنا کہ بلا تفریق کریک ڈاؤن ہوگا، چاہے جس نے بھی یہ دراڑ ڈالنے کی کوشش کی یا افواہوں کا بازار گرم کیا، یہ سب خود ایک بڑی کہانی سنا رہا ہے۔ عطا تارڑ کی گفتگو میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر سول سائیڈ پر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں تو ملٹری سائیڈ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ اس جملے کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابصار عالم جو نواز شریف کی ایما پر خبریں دے رہا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وزیر اعظم تو شہباز شریف ہیں۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا تو بات ختم، یعنی نواز شریف اس معاملے میں مائنس کر دیے گئے۔ لیکن اگر معاملہ اتنا ہی سیدھا ہوتا تو شہباز شریف پہلے بحرین نہ جاتے، وہاں سے لندن نہ جاتے، لندن جا کر کمر درد نہ ہوتا، پھر واپس آ کر لاہور میں دب کے نہ بیٹھے رہتے۔ آخرکار کسی نے شاید واقعی ان کو گردن سے پکڑا اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس سب سے یہ بات واضح ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا کبھی تھا ہی نہیں۔ پٹواری مائنڈ سیٹ اس وقت یہ تعویلیں دے رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے چند مطالبات رکھے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ کہ اگلے سیٹ اپ میں وزیر اعظم مریم نواز ہوں گی اور نواز شریف کو صدر بنایا جائے گا۔ فرض کریں اگر واقعی کوئی مطالبات رکھے بھی گئے تھے تو یہ اس مثال کی طرح ہے جیسے کوئی ٹچا کسی بڑے بدماش کی کنپٹی پر پستول رکھ کر کہے کہ بدماش صاحب 1 ہفتے میں 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کریں تو چھوڑ دوں گا ورنہ گولی مار دوں گا۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی کہے گا بھائی 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ لے لو، بس گولی مت مارنا۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹچا باہر نکلے گا، بدماش سب سے پہلے اسی کا بندوبست کرے گا۔ اگر نواز شریف یا نون لیگ نے کوئی مطالبہ منوایا بھی ہے تو وہ اس حالت میں منوایا ہے جہاں وہ جانتے ہیں کہ ایسے مطالبوں کی کل کو کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور یہ بات خود نواز شریف کو بھی بخوبی معلوم ہوگی۔ اس کے بعد اس بے چینی کی ایک واضح علامت عطا تارڑ کی موجودہ کیفیت بھی ہے، جو اس وقت کسی کو بھی کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، حتیٰ کہ ابصار عالم جیسے لوگ بھی اس کے غصے سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ حالانکہ یہی لوگ نون لیگ کے لیے بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے کیمپ ایک دوسرے سے خود کو الگ کرتے پھر رہے ہیں، اور عطا تارڑ چونکہ خود کو شہباز شریف کیمپ سے ظاہر کر رہا ہے، اس لیے وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے کون ہے، اگر وہ نواز شریف کیمپ کا ہے تو اس کو رگڑ رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بھائیوں نے مل کر ایک بار پھر جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہو، مگر جب معاملہ الٹا پڑا تو اب حالت وہی ہے جو ایک پنجابی محاورے میں کہی جاتی ہے کہ باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ اب شہباز شریف کیمپ باجی ڈر گئی والا تماشا کر رہا ہے کہ ہم تو آپ کے نوکر، آپ کے غلام، یہ سب کچھ تو نواز شریف نے کیا، مائی باپ غصہ ہم پر نہ اتاریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیزیں ان کے اندر ٹھیک نہیں چل رہیں۔ البتہ آخر میں ایک بات پھر دہرا دوں، یہ محض ایک سیاسی تجزیہ ہے اور اس کا پی ٹی آئی پر شاید وہ اثر نہ ہو جس کی ہمارے بہت سے لوگ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز کی حالت وہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے ہمارے لیے کوئی چیز ویسی معنی نہیں رکھتی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔